سرمایہ سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا حافظ ادیب یوسف صدیقی صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ بلا تشریف لائیں اور آج کے سیمان میں اپنی نورانی پروقار حسین کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استغفار کے نعرہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، جو اب تک نہیں بولا وہ بھی بولے نعرہ تکبیر، جس نے اب تک ہاتھ نہیں اٹھائے وہ بھی اٹھائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، عرش فرش کے لیے، اپنے بیگانے کے لیے، خدا کی ہر تخلیق کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل رضا آباد میں بریلی کے تاجدار کی نگاہ کرم کے تصدق، سادات کرام کے زیر سایہ، اور جو بھی اس مجلس میں ہے تشریف لایا، لگ رہا ہے کہ رب نے آج خوب کرم کمایا۔ میزبان محفل محتشم حافظ محمد معظم چشتی، تعظیم و معظم تب تک تکریم کے ساتھ، عزت اور وقار اور بہار کے ساتھ کبھی بھی انسان سرخرو نہیں ہو سکتا جب تک اپنا دل، اپنی روح، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو
حسینان عالم کی عظمت پر قربان نہیں کر دیتا۔ یاران محبت، اس بزم محبت میں شہر فیصل آباد کی محبوب ترین ہستی آپ کو شاید مل گئی ہے سستی۔ میری مراد زینت بزم سادات عالی مرتبت حضور پیر سید سمیع الحسن شاہ صاحب، ایک طویل عرصے سے میں ان کو جسم کی علالت اور کمزوری کے باوجود ایک شباب کی کیفیت میں نبی پاک کی محفلوں میں ہی دیکھتا چلا رہا ہوں۔ پیر سید سمیع الحسن شاہ جی اور میری دائیں جانب آج میں خود کو بڑا معزز محسوس کر رہا ہوں، اور عزت آبرو ماض نام مصطفیٰ کیا سمجھتے ہو؟ عزت مال کے سبب ہے جھوٹی، عزت اقتدار کے سبب ہے باطل، عزت دنیاوی تعلقات کے سبب ہے یہ بھی کذب ہے۔ اگر آپ سادات کرام کے قدموں میں بیٹھ کر نتیجہ پر جانا چاہیں تو نتیجہ یہی ہے، جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل اولیاء کاملین، اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور ان پاکان امت سے گزر کر کائنات کی جان تک چلا جائے، وہ دل بھی دل ہے، وہ انسان بھی انسان محبت والا ہے۔ ایک خوبصورت ایسے سید ہو اور خوبصورت نہ ہو مشکل لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر تھوڑا سا سفر کریں ہندوستان کا تو ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، اگر تاجدار بریلی تک جائیں تو وہ یہ بتاتے ہوئے ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے میں اس سے معذرت پیش کروں گا، آپ کے پیار کو انکار نہیں، ویسے آدھے کہیں نہیں چنگے لگ گئے، لیکن جس وقت ان کا ذکر ہو اور مجلس میں سے بیٹھا ہوا کوئی شخص نہ بھی مال کی طرف متوجہ ہو، مولوی صاحب بھی متوجہ ہو گئے تھے، آن جان والے دونوں ہی بیکار تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے آپ اپنے والدین کی خدمت میں خرچ کریں، آپ اپنے علاقے کے مخلوق الحال لوگوں کو بصورت راشن پیش کریں جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ہدیے کو دل سے قبول کر کے آپ کی خدمات میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنی دولت نبی پاک کے دین پر خرچ کریں، آپ اپنے مال و زر کو اس انداز سے تقسیم کریں کہ آپ کے علاقے میں محبت والا کوئی بھوکا نہ سوئے، آپ کی محفل بھی قبول ہوگی، آپ بھی مقبول ہوں گے۔ حضرات، حضور قبلہ پیر سید علی حیدر حسنی حسینی جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل ہو، صبح قیامت تک یہ وہ خوبصورت پھول ہیں جو کبھی مرجھا نہیں سکتے۔ اے حسین ابن علی، تیری عظمت پر کائنات قربان کہ آپ نے 72 نفوس کا نذرانہ دے کر صبح قیامت تک ایمان والوں کی ایمان کی گارنٹی دے کر صبح قیامت تک اسلام اور ایمان کو بقا عطا فرمائی ہے۔ یاران محبت، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما، میں اگر آپ سب کے نام جانتا ہوتا تو پورا 1 گھنٹہ بھی مجھے لگ جاتا، میں آپ کو محبتوں کا خراج پیش کر کے عنوان کی طرف چلتا۔ اسی طرح بائیں جانب آپ ہی کے اس شہر کے علاقے کے بڑے محبت والے خطیب دل پذیر علامہ قبلہ قاری محمد اکمل نعیمی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح نقیب محفل نے بڑے حسن اور جمال سے آل رسول اور اصحاب رسول میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنا، یہ اہل سنت کے اسٹیج کا خاصہ ہے۔
سبحان اللہ، بے شک اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کوئی جانور اور پرندہ ہو تو ہمارا دل پھر بھی پھڑپھڑانے لگتا ہے کہ تو کتنا خوش نصیب کبوتر ہے کہ مدینے میں رہتا ہے۔ اور عاشق رسول اگر داتا کی نگری جائے تو غربت گنج بخش فیض عالم کے کبوتر کو دیکھ کر یہ تو تشنگی اور حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم تو مہینے کی نوچندی آئے ہیں کہ تو ہر چند یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عاشق رسول ہے اور آل رسول کے پھول کی خوشبو سینے میں نہیں، وہ دعویٰ اسی طرح حضور کی امت کی اصحاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یار نظام سے لے کر حضرت بلال تک اگر تیرے دل میں ان کا پیار موجود نہیں تو سمجھ ابھی تیرا ایمان کا سفر باقی ہے۔ اور جس دل میں یہ پیار آ جائے تو پھر اور سجانا تم خود چاہتی ہو، میزبان چاہتے نہیں، سجاتا تو وہی ہے جس کی بزم تم سجاتے ہو۔ وہ یا ادھر سے خیرات ملتی ہے تو کوئی نہ کوئی محفل کر لیتا ہے۔ میں میزبان کو اور آپ تمام کو مبارکباد عرض کرتے ہوئے عنوان کی طرف چلوں گا۔ حضرات گرامی، اہل علاقہ اور ساؤنڈ سسٹم والے ساتھی نے اتنی آوازیں بلند رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے کس گھر میں کسی کونے میں بھی کوئی ماں بہن بیٹی بیٹھی ہوگی وہ بھی اس فیض سے فیضیاب ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کے کانوں کی گارنٹی نہیں کہ اس وقت تو بڑی اچھی محفل ہو رہی ہے اور آواز بھی بڑی اچھی ہے، لیکن جس وقت ناشید پڑی جا رہی تھی تو آواز اتنی زیادہ تھی، میں نے کہا یہ کوئی صوفی لگتا ہے کسی بابے کا غلام ہے، اس کا دل یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھے تو آواز ہو 3 نمبر بازار میں بھی چلی گئی۔ سبحان اللہ، اس کی نیک کی تمنا ہوگی کیونکہ میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ یہ نسبت والے لوگ ہیں اور آپ کوئی عام لوگ ہیں نہیں، آپ کے دل میں غوث اعظم کا بھی پیار ہے، داتا حجویری کا بھی پیار ہے، آپ کے دل میں بابا اجمیری کا بھی پیار ہے اور آپ کے سینے میں محدث اعظم کی محبت کا چراغ بھی روشن نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جتنے برادران طریقت موجود ہیں، پیارے عثمان بھی، سعید بھی، علی اعجاز اور حافظ احمد صاحب اور آپ سارے کے سارے میرے پیر بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک تنہائی میں پوچھنا میں اس کی دلیل پیش کروں، یہ ساری کائنات کا مرکز و محور محمد عربی کے قدم تک جاتا ہے، درمیان میں وسیلہ اگر کوئی کسی بھی سلسلے کا ولی صوفی درویش قطب ابدال ہو اس کی منزل مدینہ منورہ شریف ہے، اور جس درگاہ سے تجھے مدینہ نظر نہ آئے اس درگاہ سے دور ہو جانا، اور جس درگاہ میں بیٹھ کر تیرے دل میں نبی پاک کا پیار اچھلنے لگے سمجھ لینا کہ اس صاحب نظار کا تعلق بھی مدینہ سے ہے اور جو سجادہ نشین ہے ان کا تعلق بھی مدینہ شریف سے۔ یاران محمد سب سے بڑے پیر حضور قرون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے، جس کو ملا عالم بچپن میں کلام سنا تھا اور آج شاید کئی سالوں کے بعد آیا ہے تو سنانے لگا۔ قاضی صاحب قبلہ، میں کیسے پڑھوں آپ کی موجودگی میں، نہ ترنم ہے، نہ آواز ہے، نہ سوز ہے، نہ ساز ہے، لیکن اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ جامی اور رومی کو بھی سنتے ہیں، وہ سیری کو بھی سنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہیں دور و نزدیک کے سننے والے، وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ تو وہ ہیں اسماء الصلاۃ اعلی محبتی وعارفہ وہ کما کان علی سلام۔ فرمایا جو محبت سے پاویں موڈے کچھ چادر رکھی ہوئے لیکن حضور پر درود پڑے نبی پاک سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا خوشی ہوئی ہے کہ میں بھی آج نعت خوانوں کی خواہش میں شامل کر دیا گیا الحمدللہ، اور نبی پاک کا غلام ہو اور نعت خوان نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر زبان
ذکر نبی کے لیے بنائی گئی ہے. سبحان اللہ ابھی عنوان کی طرف جانا ہے تھکے سے نہیں نا. سبحان اللہ آپ کے وقت کی مجھے قدر ہے. تو جناب نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا. زبیر قاضی صاحب کو چھپا کے رکھنا تھا. نعت خواں کو دیکھ کر مل کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر زبان پر نعت جاری ہوتی ہے اور فقیر درویش کی خدمت میں بیٹھو تو اللہ اللہ زبان پر جاری ہوتا ہے. دل یاد لئی بنایا سبحان اللہ تاریخ کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں. عام وہ ہیں جو اس وقت محفل میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے حضرات گرامی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا جو میرے دوست ہوئے، جو میرے ولی ہوئے، جو میرے قرب میں پہنچے، فرمایا وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں. ان کے وجود میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے. ان کے وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چراغ روشن ہوتے ہیں. اور فرمایا جو متقی نہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا، اور جو متقی ہو وہ قرب کی منزل پر فائز ہونے کے بعد صاحب مقام ہوتا ہے، صاحب ولایت ہوتا ہے. اور جو صاحب ولایت ہو اس کو ولایت کی خیرات بغداد سے تقسیم کی جاتی ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. گرامی مرتبہ آج بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے. پیارے معظم صاحب نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو احسان ثواب کے لیے ذکر خیر الانام، ذکر خدا اور بڑی 11ویں شریف کی یہ مجلس رکھی ہے. آج ان کی والد گرامی کی قبر کو اور ان کی روح کو وہ فیضان اور وہ قرار حاصل ہو رہا ہے کہ اگلی محفل تک وہ بھی شاداب رہیں گے، یہ بھی آباد رہیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختم نبوت کی تاجدار بن کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ تاجدار ختم نبوت ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو مووی میکر بنائے ہوئے ہیں وہ بھی کتنے خوبصورت ہیں. اس اطمینان سے بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ جہاں گاڑی پہنچے گی میں بھی وہیں پہنچوں گا. سبحان اللہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. جب تک آپ سننے کی کیفیت میں نہیں آتے میں ادھر ادھر کی باتیں سناؤں گا. سبحان اللہ بے شک اور جب آپ کی محبت کمال عروج پر جائے گی تو پھر میں غوث اعظم کا تذکرہ سناؤں گا. غوث اعظم کوئی عام وجود ہے؟ غوث اعظم وہ ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ وجود ہے جن کا ارشاد ہے. فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر آپ کا یہ قصیدہ غوثیہ میں شعر مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی فرد بشر عام نہ سمجھے. فرمایا میں نے قرب مصطفیٰ میں وہ منزل پائی ہے. میں اللہ اکبر فرمایا میں کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے. پتہ یہ چلا غوث اعظم کی نظر کا عالم یہ ہے اور پھر جن کے صدقے یہ نظر ملی ہے ان کی نظر کا عالم کیا کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نبی ہمارے بڑی نعرہ رسالت. حضرات گرامی یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ابھی میری اور آپ نے دیکھنے کا وہ مزہ نہیں چکھا. ابھی تو ذکر رسول کی چاشنی ہے. ابھی تو جہاں مجلس سجتی ہے، ابھی کسی گلی میں محفل ہوتی ہے چلے آتے ہو. کوئی روٹی کے لیے آتا ہوگا. حضرات میرا یہ عقیدہ ہے ان کی محفل میں جس نیت سے کوئی بیٹھ جاتا ہے اسے جسم کی غذا بھی دی جاتی ہے، اسے روح کی غذا بھی دی جاتی ہے، اور اسے تنور کے نوالے بھی دیے جاتے ہیں، اور اسے نور کے نوالے بھی عطا کر دیے جاتے ہیں. اب نور کے نوالے کیا ہے؟ یاران محبت. نور کا نوالا وہ ہے جو تجھے تیری ذات کا حوالہ بن جائے. اب معظم محفل کروا کے صبح دن کے اجالے میں اپنی دکان پر جائے گا، اپنی گلی سے گزرے گا، کوئی کہے گا یہ وہی معظم ہے جس نے رات کو غوث اعظم کی محفل سجائی ہے. پتہ چلا یہ نور کا نوالا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ نور کا حوالہ بن جاتا ہے. یاران محبت و طریقت حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر روشن زمین
الشیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عالم طفل میں، عالم بچپن میں ذرا توجہ رکھیے گا، منتظمین اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں، آپ اور میں ذرا اپنی ڈیوٹی میں مصروف رہے، تاکہ جن کا ذکر کر رہے ہیں اگر ان کے ذکر کی بہار اگر ہمارے دلوں میں قرار پکڑ گئی تو یہ دل تمہارا اپنا نہیں رہے گا، اور اگر دل اپنا نہ رہے کسی اور کے قبضے میں آ جائے تو وہ پھر اپنی مرضی سے اسے کھلاتا ہے، اور اگر نظر مصطفیٰ جان رحمت کی در اقدس تک جانا چاہتے ہو تو پھر غوث اعظم کا پلہ پکڑو تاکہ وہ تمہیں در مصطفیٰ تک لے کے چلے جائیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پتہ چلا یہ کائنات ساری کی ساری ختم نبوت کے تاجدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد یہ فیضان نبوت کبھی صحابہ سے چمکا ہے، کبھی غوث اعظم سے چمکا ہے، کبھی داتا حجویری سے چمکا ہے، کبھی محدث اعظم سے چمکا ہے، کبھی خواجہ علاؤالدین صدیقی سے چمکا ہے، اور کبھی سادات کے قدموں کے تصدق اس کائنات کے رنگوں میں ذکر نبی کی چاشنی پھول بن کر خوشبو بن کے تقسیم ہوتی رہے گی۔ عالم بچپن ہے، والد گرامی کا سایہ عاطفت اٹھ گیا ہے، اب والد گرامی کا سایہ اٹھ جائے اور ماں فرمائے بیٹا قسم کرسی کے اس عالم میں مخلوق الحالی میں یہ تمنا رکھتی ہوں کہ تو ایک جید عالم دین بن جائے۔ پتہ چلا ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ دوستو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اعتبار کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدل کر، اپنے اعتبار کو بدل کر، اپنی گفتار کو بدل کر اگر میں اور آپ اپنے نبی علیہ السلام کے دیوانے ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو یہ تیرا کردار ان کی ذات پر جب ہوگا گرفتار تو پھر جس گلی سے تو گزرے گا لوگ تمنا کریں گے اے صوفی کتنا پیارا ہے خدا ملے۔ اگر آپ میں سے ایسے کوئی ہو جنہوں نے ابھی تک عشاء نہ پڑھی ہو اس محفل کی برکت سے بھلے واقع سے لنگے اماں وہ جسے زمانہ بھر میں ام الخیر کہا جاتا ہے، جو حسنی حسین سید ہیں۔ میں تھوڑا سا اگر تاریخ کو اور آپ پلٹنا چاہوں تو آپ کو میں بتاؤں کہ اماں جان کی عظمت کیا ہے۔ اتنا ہی سمجھ لو کہ جس ماں کے بطن سے غوث اعظم پیدا ہو اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یارانی محبت و طریقت اب 40 اشرفیاں سیکھ کر فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب غوث اعظم کا دیوانہ بیٹھا ہو اور وہ پر جھوٹ بولے تو کیا وہ دیوانہ ہے؟ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے جو سچ سے محبت کرے، جھوٹ سے نفرت کرے۔ حضرات گرامی مرتبہ یاران محبت اور آپ کے اس سوشل میڈیا پر لائیو محفل دیکھنے والے تمام ناظرین اور اسی طرح صدیقی ٹی وی کے تمام ناظرین، سارے سارا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ٹوٹ گیا۔ ایک ڈاکو آیا، حضرات میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا وہ نجیب الطرفین سید اور حسن جمال اور کمال میں ڈاکو آیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بچی کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں امی جان نے گھر سے چلتے وقت میری کمی سردار کے دل کی میل اتر گئی۔ تقریر بے تاثیر ہوتی ہے اور نظر کمال اندر تک چلی جاتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب غوث یہ بتاؤ اپنی تم اشرفیاں بچانا چاہتے، بچا سکتے تھے، اپنے خزانے کو یوں کیوں بتایا؟ کہا اماں نے حکم دیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے آج ماں کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، علماء حق اہل سنت۔ اب ڈاکو کے سردار کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا یہ بچہ اپنی ماں کے حکم کی عدولی نہیں کر رہا اور میں ہوں کہ صبح شام اپنے رب کے حکموں کو توڑے جا رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑی 11ویں والے پیر، پیرانے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، ولیوں کے سرتاج حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور
محبت کی جماعت میں جب داخل ہوا اپنے وہ چیلے چانٹوں سے کہنے لگے آج کے بعد میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے. کہا نہیں, ڈوبتے وقت بھی آپ کے راستے پر ہی تھے, اب راہ مستقیم پر بھی آپ ہی کے ساتھ چلیں گے. حضرت غوث اعظم خود لکھتے ہیں, فرمایا میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والا پہلا وہ جو ڈاکوؤں کا گروہ تھا اس نے اسلام قبول کیا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے بعد غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے بعد وہ ڈاکو ایسے مومن اور پکے مسلمان بنے کہ خدا نے انہیں ولیوں کی صف میں شامل کر دیا. اسی لیے ہم کسی نہ کسی سلسلے کے کامل بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں تاکہ توبہ بھی ہو جائے, گناہوں سے نفرت بھی ہو جائے اور راہ مستقیم پر اچھا ہے. قحط سالی کی اس عالم میں بھوک اور افلاس ہے, پینے کو پانی نہیں, کھانے کو لنگر نہیں. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ آپ کے اس دور کے تمام اولیاء کاملین اور دیگر علماء ربانیین آپ کسی جنگلوں کی جانب رک کر گئے ہیں, اور جنگل میں جہاں جس جگہ پر کاہو کا ایک درخت شاید آج ہے کہ نہیں, وہ کاہو کے پتے کھا کے لوگ اپنا پیٹ پال رہے ہیں. حضرت پیران پیر کی جب نظر ان پر پڑی, ذرا توجہ رکھیے گا, حضرت شہنشاہ بغداد یہ کوئی عام ولی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہیں اور ولی بنانے والے ہیں. اب علماء ربانیین کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پتے کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. فرمایا اے عبد القادر پلٹا, تیرے حصے کا کوئی پتا اور کھا لے گا تو فاقہ برداشت کر لے. واپس آ گئے. کون انسان کرتا ہے اچھی چنگی چوپڑی ہوئی روٹی خود کھا دیو اور پھٹے پرانے کپڑے دے کر بھی احسان کرتے ہو اور روپیہ دیتے ہو غریب کو اور اپنے بچوں کو 100 سے کم نہیں. حضرات اپنا طرف تقابل اور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ہم عشق نبی کی کس منزل پر کھڑے ہیں, ہمارا خلق بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہمارا کردار بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہماری نشست بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہمارا لین دین بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہماری گھر کے اندر کی حالت بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہم بازار میں جائیں تو تجارت بتائے کہ ہم محمدی ہیں, ہم غریب سے بھی اس انداز سے ملے کہ پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے. امیر سے پرتپاک سے ملنا اور فارچونر اور ایم جی گاڑی سے اترنے والے کو تم بڑے عقیدت سے سلام کرو کہ امیر آدمی ہے, اور کیلے والے بیچنے ریڑھی والے پر حضرات ذرا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. پھٹے پرانے کپڑے والوں کے ساتھ کیسے ملتے ہو؟ اگر تم دونوں کو برابر ملنا شروع ہو گیا تو سمجھ کے تم محمدی ہو گیا. اور اگر تفریق باقی ہے تو پھر ابھی نفاق باقی ہے, اور اگر نفاق باقی ہے تو منزل قرب سے تم آشنا رہے گا. حضرات ہر غریب کو, ہر جانے انجانے کو سلام کیا کرو تاکہ تکبر بھی ختم ہو جائے, محبتوں کو بھی فروغ نصیب ہو جائے. اللہ غنی. واپس پلٹے. حضرات روٹی نہیں اثار کی, درخت کے پتے بھی اثار کیے. اسی لیے تو آج تک ہر درگاہ سے غوث اعظم کے ماننے والے ان کا نام لے کر 11ویں کھلاتے بھی ہیں, کھا بھی رہے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آ گئی, میں اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت مبارکہ میں عرض کروں گا. حضرات گرامی مرتبہ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ. ایک اور بڑی خوبصورت روایت یاد آئی. بندہ ناچیز رٹی رٹائی تقریروں سے عاجز ہے, بس کرم کے فیصلے ہیں جو وہ چاہیں اپنے سنگیوں کو پیش کرنے کے لیے. ذریعہ میرا ہوتا ہے, کرم نبی پاک کے لیے. ایک سادات کا ہی کام ہے آپ کے دل اور آپ کے روح پر قبضہ کرنا, لیکن میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ دل کی ویران کھیتیوں میں ان کے ذکر سے تھوڑی بہت آبیاری کر کے چل دینا, اور پھر جس کے حصے میں جو خیرات ہوتی ہے وہ خود مدینے والے عطا کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے پیارے, اے حضور, اے شیخ, اے غوث اعظم, یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے سب اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, کہ صرف روٹی کھانا پینا کمانا چاہتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو ذرا غور کرو کہ تم اللہ کی یاد کتنی کرتے ہو. اگر اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو, یاد رکھو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے 5 ویلے سجدہ خدا نے نزدیک کر دائے. نماز ہم نے پڑھے تو کافر نہیں کہتے. میں اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہماری اور آپ کی, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ صرف یہی کرم ہے نا کہ نبی پاک نے اپنا بنا کے نبی پاک کی امت میں خدا نے شامل کر دیا ہے. تو حضرات یہ پیشانیاں آپ کو پتہ ہے کس لیے بنائی گئی ہیں؟
یہ پیشانیاں سجدوں میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ ناپنے کے لیے بنایا گیا. اور یہ دل کس لیے بنایا گیا؟ یہ دلدار کے پیار کے لیے. اب دلدار کس کو بنائیں؟ اللہ کو. بات لمبی ہو جائے گی. دلدار اللہ کو بنائیں. یہ اللہ تجھے دلدار کیسے بنائیں؟ دیکھا تجھے نہیں؟ اور تیرا جمال کس میں دیکھا؟ تیرا جلال کس میں دیکھا؟ تیری جباری و قہاری کس نے دیکھی؟ تیری شان رحیمی کس نے دیکھی؟ فرمایا غم نہ کرو، نہ الجھاؤ مولویوں کسی کو کسی بات میں. فرمایا جس نے میرے تک آنا میں نے اپنے نبی کا حسن و جمال بتا تو دیا ہے. فرمایا جو محبوب تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو تیرے در کرم پر جھک گیا فرمایا اسے ہم اٹھا کے مقام محبوبیت عطا فرمائیں گے. اے محبوب کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ اللہ سے دوستی کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائے. میں ابھی رضا آباد آ رہا تھا، پیارے نثار صاحب کے ہاں گیا. میں نے کہا کہ کس طرف جانا ہے؟ ادھر گلی، یہ 16 نمبر، یہ 14 نمبر، 14 نمبر ہے نا؟ بولتے نہیں تو 14 نمبر میں پہنچے تو حضرات اللہ سے دوستی کا جو شارٹ کٹ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ذرا موڑ تھوڑے ہوں اور جس میں رکاوٹیں کم ہوں. جہاں پہنچو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے تو تمہیں گنبد خضرا نظر آئے. کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسے ہوگا اگر تم چاہو کہ اللہ سے دوستی ہو جائے. پیر سید علی حیدر حسنی، پیر سید سبیع الحسن شیشہ جی، قبلہ علامہ قاری اکمل صاحب، دیگر یاران محبت نقیب محفل اور مجھ سے افضل اعلیٰ حاضرین محترم، غوث اعظم کے یہ جملے کسی ڈائری پر نوٹ کر لیں. کاغذ قلم درکار نہ ہو تو لوہے دل پر لکھ کر لے جانا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے قرب کا آسان راستہ اللہ کے بندوں کو روٹی کھلانا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہر درگاہ پہ لنگر چل رہے ہیں. شادی کے آستانے جاؤں گا میں روٹی کھاتی ہوں. تو خیر بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آستانوں پر لنگر آج بھی جاری ہے. خیر ناراض نہ ہونا، ویسے تو ریکارڈنگ جگہ جگہ چل رہی ہے. دنیا دار کسی مولوی سے بول جاؤ نا تو کیا چائے پیو کہ پانی. شیخ صاحب یہی کہتے ہیں، مولوی صاحب بھی وہی کہتے ہیں. انہوں نے پوچھے اس طرح کیوں کہنے کے؟ ساڈے نمازی بھی یہی کہنے کے. صوفی درویش سے بول جاؤ تو فرمایا یہ پوچھا نہیں جاتا، بیٹھو. میرے شیخ العالم خواجہ عالم قبلہ عالم سلاسل اربعہ کے تاجدار جو براہ راست غوث اعظم کے مرید ہیں، حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندہ پر تقسیم جب پیش ہوا، ہر آنے والے سے پہلے پوچھتے روٹی کھائیے؟ جی حضور کھائیے. فرمایا پھر بیٹھو، نہیں تو اٹھو پھر بات ہوگی، پہلے لنگر کھاؤ. حضرات یہ صوفیہ کا وتیرہ ہے. اور داتا اجمیری تو پسے پردہ وصال ہے مگر لنگر جاری ہے. 11ویں شیخ والے بابا جی کو تسی دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نام کی چاول کی دیگیں اس لیے بنا رہے ہو کہ انہوں نے یہ ہمیں راستہ بتایا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اللہ والا بننے کا آسان راستہ ہے. اب وہ کاہو کا پتہ کہا کہ تم کھاؤ. میں واپس آیا. آپ واپس آ کے بغداد کی بڑی مسجد میں آپ محو آرام ہوئے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر گزری تو مسجد میں بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی. درویش کے نال ہی آئے ہو، سارا نام ہی کرو تو اصل بھی درویشوں نے کرنا چڑھنا لگا. کیونکہ آپ کی محبت کے ساتھ گفتگو سننا اس بات کی دلیل ہے کسی صالح کی صحبت میں بیٹھا ہوا بندہ ہے. یہ جڑا کہ بیزار ہوئے کیڑے میں مولوی چھڑے ہو سمجھ لو کہ دین تو ہی بیزار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جو محبت اور الفت اور پیار کے ساتھ ان کی باتیں سنے اور دل بھی کھول دے، جھولی بھی پھیلائے تو خیرات اسے ملتی ہے. خیرات اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے. محب محبوب اسے ملتا ہے جو محب ہے. معشوق اسے ملتا ہے جو عاشق ہے. اگر جناب رومی سے پوچھا جائے تو وہ فرماتے ہیں شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے کبھی میں جملہ عزت ہائے ماں. فرمایا جب سے عشق کا سودا کر لیا ہے دنیا کی ساری علتوں سے آزاد ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. دوستو دنیا اور آخرت کی آگ سے جلنے سے بچنے کے لیے نبی پاک سے محبت کرو، اولیاء کاملین کا راستہ اختیار کرو. اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
میں نے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، ایویں 1.5-2 گھنٹے اور صرف انشاءاللہ اگر جتنی اللہ کو منظور ہوئی. تھوڑے ہی ساتھی رمضان صاحب، اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے. یہ محفل کی برکت ہے کہ غم بھولے ہوئے ہو، لینا دینا بھولے ہوئے ہو. کاش لینا بھی دینا بھی ہمارا اچھا ہو جائے. سبحان اللہ. جی ہاں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درویش اور صوفی کی صحبت والا ہے. میرے دوستو، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں کونے میں بیٹھے تو کس چیز کی خوشبو آئی؟ ماشاء اللہ. شاہ جی قبلہ تسی نام ہی دسو، سانو سارا کو تھوڑے درد تے ملیا ہے. میں اپنے سنگیاں نوں پوچھ رہا ہوں کس چیز کی خوشبو آئی؟ تانوں یاد رہی ہے کہ نہیں؟ بس اللہ کرے آ جائے. حضرات اسی طرح مسکراتے رہے، خدا غم دور کرے. یہ نبی پاک کے ذکر اور غوث اعظم کی ذکر کی برکت نہیں ہے کہ سارے چہروں پر مسکان لیے خدا کی رحمتوں کو خوب خوب اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہو. حضرات گرامی مرتبت، اب بنا ہوا گوشت لے کے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، حضرت غوث اعظم کے قریب ترین بیٹھ کر اس نے روٹی نان نکالا اور وہ بنے ہوئے گوشت کے ساتھ توڑ کے کھانے لگا. حضرت غوث اعظم کی نظر پڑی. اب بھوک کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، ہم اگر منہ سے نہ کہا. اس کی نظر پڑی کہ یار یہ چمکتا چہرہ کون ہے. جب چمکتے چہرے غوث اعظم پر نظر پڑی تو دعوت پیش کر دی. آپ نے سنت سمجھ کے قبول فرما لی. روٹی نان اور بوٹی کھانے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر. کہاں سے آئے؟ کہا جیلان سے. اچھا، میں تو کئی عرصے میں عبد القادر نامی نوجوان کو تلاش کر رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا جب میں وہاں سے چلا تھا تو عبد القادر کی اماں ام الخیر نے مجھے کچھ چند روپے عطا کیے تھے، اشرفیاں. کہا کہ وہاں میرا بیٹا مکتب میں پڑھتا ہے، یہ اس کو دے دینا. شدت بھوک سے اب برا حال ہو گیا تھا. دور جا کے بغداد سے دور نکل کر میں نے آپ کے رکوعوں سے یہ لنگر کھا رہا ہوں. گویا آج میرے دسترخوان پر آپ نہیں بلکہ آپ کے دسترخوان پر میں بیٹھا ہوا. روٹی کھائی اور جو بقیہ اس نے کہا یہ حضور قبول کریں. آپ نے پکڑ کے کہا سنو، میں تو پھر کاہوں کے پتے بھی اثار کر دوں گا، تیرے لیے مشکل ہے، یہ پیسے تو رکھ لے، جب کبھی مشکل پڑی تو پھر کھا لے. یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار ہے. حضرات گرامی، ہم بھی گیارہویں شریف کے نام پر جینے والے لوگ ہیں، ہم بھی اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اپنی طبیعتوں میں، اپنے ماحول میں اظہار پیدا کیجیے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا کہ 1 انچ میرا نہیں، 1 انچ تیرا نہیں، یہ 1 مرلہ تیرا نہیں میرا ہے. اور عدالتیں قائم ہو گئی ہیں، عدالتیں بھر دی گئی ہیں. حضرات تو اپنے بھائی پر احسان کر کے دیکھ تو صحیح، اور رب کے خزانے تجھے اپنی شان سے مالا مال کرے. روٹی احسار کرنا، آج تو جھگڑے پہ جھگڑے ہیں. آج انسان کو انسانیت بھول چکی ہے. آؤ غوث اعظم کے ذکر سے پھر خدا کے محبوب کی خیرات لے کر اپنے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسانیت کا نور طلب کرے. حضرات گرامی، میں آتے ہوئے، چونکہ میں بندہ ناچیز ایک کپڑے کی دکان پر بھی ڈیوٹی کرتا ہوں، احباب جانتے ہیں، تو میرے ایک ساتھی، کل میں نے راستے میں بات بتائی، شاہ صاحب قبلہ ایک ساتھی میرے کسٹمر تشریف لے کے کپڑے دکھاتے ہوں، کچھ نہیں رکھا، میں کریانے کا شروع کرا. اچھا خیر، اس پر میں تفصیل نہیں کرتا. جب لفظ میں نے سنا نا کریانے کا کام شروع کرنا، تو مجھے سیرت غوث اعظم سے ایک خوبصورت باب نظر آیا، وہ آپ کو سنانے لگا. میں نے میزبان محفل کے صدر مجلس قبلہ سید سمیع الحسن شاہ جی سے پوچھا میرا کتنا وقت ہے؟ کہنے کہ تھوڑے تو پاس زبیر قادری صاحب نے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ، اس لیے کہ نبی پاک نے ان کو پسند فرما لیا. یہ ان کی کرم کی بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ نثار صاحب بولتے نہیں آپ؟ حضرات گرامی مرتبت، لہذا وقت کی مجھے پابندی نہیں دی گئی، تو لہذا میری مرضی ہے، میں جتنی مرضی تقریر کروں. تھوڑی مرضی ہوئے نہ ہوئے، میں تو تقریر اتنی دیر کروں گا جتنا میرا دل چاہتا. آپ اس طرح مسکراتے رہیں تو میں تقریر بے شک کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تقریر آپ کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. اور اصل میں میری تقریر کا مقصود آپ بعد میں ہیں، پہلے وہ ہے، پھر آپ ہیں.
याराने मोहब्बत और तरीक़त। हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला, मैं जरा तेजी से आगे जाना चाहूंगा, 2-3 बातें मैंने और करनी है, मुख्तसर वक्त है, काफी वक्त मैंने ले लिया है आपका कीमती वक्त है, बहुत कीमती लोग हैं आप, आपका वक्त भी कीमती है। हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते तो रास्ते में जो भी कोई आपको शख्स मिलता वो आप उसको फरमाते अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे हमें सबक ये मिला कि जब भी कोई हमें मिले, जानने वाला मिले, मोहल्लेदार मिले, कोई मोटरसाइकिल खड़ी ना करने दे तो हम उससे नफरत पा लेते हैं। अगर कोई आपके लिए गाड़ी की रुकावट पैदा कर दे तो अपने घर में शादी के लिए आपको टेंट लगा ले तो आप उससे नफरत करते हो, आप उससे तासुब रखते हो और उससे जंग करते हो। अगर आप लोगों को माफ कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दिया करेगा। लोगों के साथ आसानियां पैदा करो, फरमाया नफरतें ना फैलाओ, खुशियां तकसीम करो, मोहब्बतें तकसीम करो, दरगुजर कर दिया करो। आपके मवाफिक तो कभी कभी आपकी बीवी भी नहीं होती तो बीवी की छोड़ देते हो, नहीं। हजरात आपका बेटा आपके साथ क्या कुछ नहीं कर जाता, आप फिर भी उसके लिए शफकत पिदरी रखते हो। फरमाया जिस तरह तुम बेटे से शफकत करते हो, हर गली के अपने बेटे के उम्र के बच्चे के साथ बेटा समझ के प्यार किया करो, वो तेरे साथ रब प्यार करना शुरू कर देगा। अब हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद शरीफ जाते हैं तो क्या करते हैं, बोलो ना सारे जी, जो भी कोई मिलता है उसको क्या फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब मस्जिद के बिल्कुल सदर दरवाजे के करीब एक करियाने का दुकानदार था। हजरत शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे से दाखिल होने लगते। असि कहने नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ाना या पीरां दा काम है या मौलवियां दा काम है या सूफियां दा काम है, असि बच्चों में से रिज़्क़ कमाइए कि हर वेले मस्जिद में बैठे रहिए। हजरत ऐसा नहीं, कयामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। और ये उलमा का साया समझो, ये उलमा का फैजान समझो, ये पीरानी उज़ाम की शफ़क़त समझो कि ये हमें हर वक्त यही बता रहे हैं कि अपना दिल नबी के हवाले करने के लिए उनकी इताअत जरूरी है, उनकी मोहब्बत जरूरी है, उनके नकूशे कदम को चूमना जरूरी है। याराने मोहब्बत और तरीक़त। अब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदर दरवाजे उस दुकानदार के पास से खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अखी। मामूल था दुकानदार के सामने खड़े और क्या फरमाते, ए मेरे भाई तुम पर सलाम और तुम पर रहमत और तुम पर बरकत हो। अब मस्जिद में दाखिल होने से पहले वहां तवक्कुफ फरमाते और वो दुकानदार अपनी दुकान को छोड़कर दुकान का दरवाजा बंद करके जमीन पे उतरता और हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलकर अर्ज करता व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सय्यदी। ये फरमाते या आखिर, वो कहता या सय्यदी। एक मुद्दत इसी तरह गुजर गई। एक दिन आपने मामूल के मुताबिक फरमाया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अखी, तो उसने बड़ा झपट के आपके कदमों को चूमा, दस्तबोसी की तो कहा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या गौसे आज़म। आपने फरमाया ये तो मेरा और मेरे रब के दरमियान राज है, तुझे किसने बताया, क्या करते हो? कहा कुछ भी नहीं। कहा नहीं कुछ करते हो? कहा नमाज़ें पंजगाना पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ की कसरत करता हूँ। फरमाया ये तो राज था अभी जो जाहिर नहीं हुआ, मेरे और मेरे रब के दरमियान था, तुझे कैसे खबर हुई, क्या अमल करता है? उसने बताया कि खबर ये है, अमल ये है कि जब कभी दाल, आटा, चीनी कोई चीज अदम दस्तयाब और किल्लत इख्तियार करती है तो मैं महंगे दामों नहीं बल्कि मैं मखलूक से मोहब्बत की खातिर सस्ते दामों बेच देता हूँ। तो गौसे आज़म ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की खातिर ये सस्ते दामों सौदा बेचता है, अल्लाह के राज अल्लाह उस पर जाहिर फरमा देता है। बरादरान इस्लाम, काफी वक्त हो गया है, मैं आखिर पर सिर्फ 2 बातें अर्ज करके बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू समेटता हूँ। हजरात गिरामी, मैं और आप गौसे आज़म पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में महफिलें करते हैं और गली गली कूचा कूचा और हर मस्जिद शरीफ में, हर खानका शरीफ में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद की महफिल सजती है। हजरात गिरामी, महफिल का जो मकसूद है वो ये है कि उनकी सीरत के कोई रोशन पहलू हमारे अंदर वाह हो और हम भी उस पर चल निकले और हमारी मंजिल जो मदीना है वो भी करीब होती चली जाए। याराने मोहब्बत, हजरत गौसे आज़म, मैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2 बातें सुनाने की बजाय 3 सुनाना चाहता हूँ। शाह साहब ने तो सुभान अल्लाह के तोड़ी की राय है, कुछ दसना है
ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری تقریر آج نہیں ہوئے گی, پھر کس ویلے ہوئے گی؟ اللہ کے لاڈلے ماشاء اللہ 5 سال بعد تو نہیں نا میں 5 سال کی تقریر کرنا آنا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہرحال آپ کا یہ جذبہ خدا قبول کرے, اور آپ کی یہ نصیحت میں اپنے لیے بھی قبول کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ کے حکم پر ضرور عرض کرتا ہوں. حضرات گرامی مرتبہ رہتے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی مجلس میں اولیاء کاملین جلوہ افروز ہوتے تھے. 70,000 کا مجمع ہے, ساؤنڈ نہیں ہے, مگر آپ کی آواز مبارک آخری آدمی تک ویسے جا رہی ہے جیسے پہلے آدمی تک جا رہی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے خطبہ شروع کیا, ساری مجلس بیٹھی ہے. آپ اچانک خطبہ پڑھنے کے بعد منبر شریف سے نیچے اترے, ایک بابا جی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب بابا جی کے سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں, ساری مجلس آپ کے احترام میں کھڑی ہو گئی. وہ بابا جی جن کے سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے. حضرت غوث اعظم ان کے سامنے کھڑے ہیں, مجلس ساری کی ساری کھڑی ہے. اچانک سے اس کی اونگ ختم ہوئی, آنکھ کھلی تو اس نے غوث اعظم کو دیکھا کہ آپ منبر پر نہیں میرے سامنے جلوہ افروز ہیں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور یہ کیا کرم نوازی ہے, پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا تیرے لیے نہیں کھڑا, یہ بتا کہ ابھی تیری آنکھ لگی تو کملی والے آقا نہیں تیری خواب میں آئے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. پتا چلا کہ جب کائنات ارضی و سماوی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے وقت بیدار کرنے آتے ہیں تو اولیاء کاملین کی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جو نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے ہیں. آپ کے مریدوں میں جب جلوہ گری فرماتے ہیں تو نبی پاک کی آمد کی خبر غوث اعظم کو بھی ہوتی ہے. ان کا نام مبارک شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کو حیا عطا کرو اور اپنی زندگی کو وفا عطا کرو. گلی سے گزرتے ہوئے ایک بہن بیٹی گزر رہی ہے تو نگاہ یوں جھکا لے کہ جیسے تیری اپنی بیٹی گزر رہی ہے. اگر تجھے جوان عورت نظر آتی ہے اس کے حسن پر نظر ڈالنے کی بجائے کاش کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اور خواتین اسلام اور دختران اسلام ایسا لباس زیب تن کرے کہ ان کو کوئی دیکھے یا وہ اس کو اماں سمجھے یا باجی سمجھے. چست لباس خواتین اسلام کا واللہ عذاب کا استحقاق ہے. اپنی اپنی بہنوں, بیٹیوں, بیوی اور آپ پر جن جن کا حق ہے انہیں ایسا پردے والا لباس پہناؤ کہ وہ بازار میں بھی جائیں تو کوئی اور دیکھ کے کہے تو کتنی نیک بی جا رہی ہے. جوان خاتون پر, اس کے حسن پر, اس کے چست لباس کے بعد اس کے جسم پر نظر پڑے تو نگاہ جھکا کے اللہ کے خوف سے ڈر کر. حضرات بات لمبی نہ ہو جائے. ایک درویش, اس کو کسی بازاری عورت نے دعوت دی. بازاری عورت نے دعوت دی کہ کچھ خطا کے لیے. اس نے کہا ایک منٹ ذرا رکو. اس نے آگ جلائی, اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا اور کہا, ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کہا تو مجھے دوزخ کا راستہ بتا رہی ہے, میں دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا. یعنی محبت و طریقت, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو, اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ فانی زندگی ہے. روز اپنے کندھوں پر چارپائی جنازے کی اٹھا کر روز کمال آباد والے قبرستان میں, بڑے قبرستان میں اور قبرستانوں میں جا کے تم جنازے پڑھ رہے ہو. جنازے پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں. جب میرے اور تو نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے تو زندگی ایسی بسر کرو کہ قبر میں جب قبری والے آئے تو تو کہہ اٹھے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. محبت و طریقت. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالہ سے آپ کی سیرت کے چند پہلو مختصر وقت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر گیا ہوں. اللہ میزبان محفل کو اس کی برکتیں عطا کرے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو کرتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ یہ سارا سنیوں کا اجتماع لگتا ہے اور اس کائنات میں اول بھی سنی ہے آخر بھی سنی ہے. یہ ساری کائنات سنی ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ سنی ہے.
اس لیے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے ان کو مان لینا، ان کو تسلیم کر لینا، وہی تو سارے سنی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے صبح قیامت تک جتنی بھی تخلیق خدا ہے ہر ایک مصطفیٰ کا غلام اور سچا سنی ہے۔ ہے کہ نہیں؟ انی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ایک قبیلے کے لیے نہیں، میں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے نہیں، فرمایا میں خدا کی ہر تخلیق کے لیے نبی ہوں، اور جس کے لیے محمد مصطفیٰ نبی ہیں ان کو ماننے والا سنی ہے۔ حضرات آپ نے بڑی محبت سے ہاتھ کھڑے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھکن اتر چکی ہے، لہذا میں ابھی تقریر اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کے ارادے کے بعد ارادہ رکھتا ہوں۔ جیسا جس وقت میں آدھا بنڈار سے اور وہ پیچھے لوگ اپنی اپنی جگہ پر جن کو آواز آ رہی ہو کہتے نہیں پنڈال میں نہیں سنتے ہیں، باتیں کوئی کر رہا ہے تو سن لیتے ہیں، جو سن رہا ہے وہی تو سنی ہے۔ اگر آپ سنت سے محبت کرنے والا سنی ہے تو کون ایسا ہے جو کلمہ پڑھے اور سنت سے محبت نہ کرے؟ جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہے۔ اللہ غنی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ہاں، ہم اس بابا جی غوث اعظم کو مانتے ہیں جن کی زندگی ساری تقویٰ اور اطاعت الہی سے معمور اور منور نظر آتی ہے۔ اور حضرات 15 سال، کتنے سال؟ 15 ایئرز بغداد کے شہنشاہ نے، نبی پاک کے اس لاڈلے شہزادے نے، پیرانے پیر نے، دستگیر نے، میر میرا، پیر پیرا، یا شاہ جیلا توئی، سر توئی، سرور توئی، جان توئی، جانا توئی۔ حضرت غوث اعظم کو سبحان اللہ مٹھی دی جاتی ہے، مینوں پتہ چل گیا کہ تسی ویسے سمجھ گئے کہ یہ پتہ نہیں تقریر کتے پھر شروع نہ کر دے، میں نے کب ختم کی جو پھر شروع کر دے۔ میں خود ہی سوال خود ہی جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سارے مجھ سے اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میری اور آپ کی محبت للہ فی اللہ ہے۔ میں آپ کے نام سے واقف نہیں، چہرے سے واقف نہیں، لیکن چونکہ آپ کے دلوں میں دھڑکنے والا جو دل ہے، میرے دل میں جو ہے، میرے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے، ہم سب کے دلوں پر قبضہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یاران محبت و طریقت سادات کی موجودگی اور کلام کی خیرات نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی جگہ پر قبض ہوتی ہے اور کسی جگہ پر قصد، جہاں قبض ہو وہاں بولا نہیں جاتا، اور جہاں عنایات ہو تو پھر وہاں رکا نہیں جاتا۔ اتنے شکیل جماعتی صاحب کی ہمت اور حوصلہ ہے، جلدی جلدی انہوں نے مجھے مائک دے دیا، لیکن دل ان کا بھی بڑا کر رہا تھا کہ ابھی میں نے صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے، ابھی فاروق اعظم کا بھی کروں، حضرت عثمان غنی کا بھی کروں، حضرت مولا علی کا بھی کروں، حضرت سیدہ خاتون جنت کا بھی کروں، اولیاء کا بھی کروں، غوث اعظم کا بھی کروں۔ حضرات پتہ یہ چلا، اور جسے ذکر نبی مل گیا ہے اسے نبی مل گیا ہے۔ 15 سال رمضان صاحب، یہ عثمان کا بیٹا بیٹھا ہے، یہ بھی آپ ہی کی طرف صحت مند ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے، سارے آخو آمین۔ آپ نے 15 سال ہر روز ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا ہے۔ اچھی آپ کو تو سبحان اللہ۔ 15 سال روزانہ ایک قرآن تلاوت کرنا، اور ہم رمضان میں بھی 2 رکوع پڑھ کے کہتے ہیں، رات تراویح 8 پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں شادی قبلہ؟ آؤ اپنی زندگی کو غوث اعظم کی تعلیمات سے روشناس کرتے ہوئے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت شامل کرو، اپنی زندگی میں نمازی بننے کا آج عہد سلیم کرو، تاکہ حشر میں اٹھو تو جب سوال ہو کہ نمازی اس پاس سے آ جاؤ تو خدا ہمیں بھی اس پاس سے ہی لے جائے۔ حضرات گرامی مرتبت، آخری بات ہے، قیمتی بات ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو خدا کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اللہ دنیا اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ حضرات آج کے بعد حافظ معظم علی چشتی، حافظ عمر فاروق صدیقی اور ان سادات کی موجودگی میں آپ کی خدمات میں ایک درخواست کرنے لگا ہوں۔ حضرات کیا آپ سنی نہیں؟ جو سنی ہے وہ آپ ماشاءاللہ، ایک کیمرہ مین میرے پیارے سنگی، یہ سب نمازیوں کو دکھائیں ذرا جتنے بھی حاضرین موجود ہیں۔ حضرات
یہ کیمرہ گھماؤ جی ذرا، یہ لائٹ پیچھے جائے گی نا، میں اینڈ تک دیکھوں گا سب کو. سنی ہو اور چہرے پر سنت نہ ہو، نہیں سمجھے میری بات. سنی ہو اور رسول اللہ کی سنت نہ ہو، سنی ہو پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہ ہو، سنی ہو اور نبی پاک کی سنت سے محبت نہ کرے کوئی ایک شخص، بلکہ سارے کے سارے آج اپنے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے. ایک اور حدیث سنا کے آگے جانا چاہوں گا. میں یہ بار بار آخر بات کہنے کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں، درگزر کیجیے گا. میں کیا کروں، آپ کے حصے کی خیرات اور آ رہی ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. حضرات، کوئی شخص جو حضور کی سنت کو زندہ کر کے کہے کہ آج میں 11ویں شریف کی محفل میں نبی پاک کی سنت سجاؤں گا اور نبی پاک کو راضی کروں گا، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد سن لو، فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. کوئی خوش نصیب ہاتھ کھڑا کرے کہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. ماشاء اللہ، مرحبا، کھڑے ہو جاؤ. یہ خوش نصیب ساتھی میں قربان. اور پیچھے کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا، خدا کے کیمرے میں آئیں، کسی بھی بشا کیمرے کے مرحبا. آج کے بعد پکی سنت کے مطابق داڑھی. اور کون کون رکھے گا ایک سنت کو مرحبا؟ ایک پرانا باب ہے، میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہوا ہے. میں 1992 میں آپ کو محفل کی گواہی دے رہا ہوں کہ محفل میں دیکھتا رہا ہوں. اور کون خوش نصیب ماشاءاللہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی رکھے گا اور جو آج کے بعد پکا نمازی ہوگا وہ بھی آپ کا. فارغ کرو یار انشاءاللہ، غفلت چھوڑو، سچی توبہ کر کے نمازی ہو جاؤ. صبح قاری اکمل صاحب کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ 1.5 سال سے ہوں پچھلے برآمدہ نہیں پڑ گیا. کیوں نہیں خوش ہو رہے ہیں قاری صاحب؟ کیونکہ ان کی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہوں آج. یہ سرپرست بن کے پشت پناہ بن کے میری سرپرستی کر رہے ہیں. اور آج کے بعد جو شخص جھوٹ نہیں بولے گا وہ آپ کا. اور آج یاسین صاحب بیٹھے آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی ماں اور باپ کو خفا نہیں کرے گا. جو نہیں کرے گا وہ آپ کھڑا کرے گا. اور آج کے بعد کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا، کسی کا حق بھی نہیں کھانا. اور لوگ اکثر فیس بک پر قبلہ شادی یہ لکھ دیتے ہیں اے مولوی داڑھی کی بڑی شوقنار خاندانی کی، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ نہیں بولنا. او بھائی تو نے مولوی کی صحبت اختیار ہی نہیں کی. جس نے مولوی کی صحبت اختیار کی ہے وہ خدا والا بن گیا. بڑی بات. صاحبان علم کی قدر کرو، علماء سے محبت کرو، اولیاء کی سنگت اختیار کرو. آؤ ذرا آپ کو میں ترکی استنبول لے چلتا ہوں جہاں پہ مولانا روم رحمہ بھی آرام ہے. آپ فرماتے ہیں یک زمانہ یہ کوئی کھیل ہے؟ پوچھو ان سے جن کو خدا نے نظر دی، پوچھو ان سے جن کو خدا نے دل دیا، پوچھو انہوں نے ان سے جنہوں نے داتا اجمیری، غوث اعظم اور خواجہ اجمیری کو دیکھا ہے. ذرا پوچھو نا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے ولی کی صحبت ایک طرف ہے. حضرات اپنی سنگتیں بدلو. پھٹے سے بہ کے تاش، چائے، کعبہ، سگریٹ نوشی، لوڈو، کیرم کھیلنے کی بجائے کسی خدا کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. اور یاد رکھو جیسی سنگت ہوگی ویسی ہی خیرات آئے گی. اور اگر تم نمازی کی صحبت میں بیٹھو گے تو نمازی ہو جاؤ گے، اگر تم ذاکر کی صحبت میں بیٹھو گے تو ذاکر ہو جاؤ گے، اگر دروشی پڑھنے والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو دروشی کی عادت نصیب ہو جائے گی. اس سے بڑی نعمت کوئی ہے کہ تم جس کی صحبت میں جاؤ اس کا رنگ اختیار کرو. اصل رنگ صبغت اللہ ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ رنگ چڑھ جائے، اور جب رنگ چڑھ جائے تو پھر رنگ چڑھ کے بولتا ہے کہ کسی ولی دے سنگ رلیا سی. کوئی شعر یاد آ گیا پنجابی کا، میرا قصور نہیں ہے معاف کرنا. چنگیاں دے سنگ رلیاں میری چولی وچ پھل پئے، تے مندیاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی ڈل پئے. ناراض نہ ہونا چوکوں میں بیٹھنے والوں سے. میں کوئی سختی سے نہیں، میں درخواست کرتا ہوں اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے مسجدوں کا رخ کرو، مصلی پر بیٹھو، دروشی کی تسبیح پڑھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو تاکہ درود و سلام کی عادت پختہ ہو جائے اور کملی والے کا قرب اور مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. حضرات 313 بار درود شریف کی عادت بنائیں روزانہ کم از کم. میں یہ سادات کے قدموں کا صدقہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے محبوب سنگی ہیں اور میں ان کا محبوب سنگی. فرق ہے بات وہ تو تھلے آئیے نا چنگا لگتا ہے.
میں خادم ہوں ان کا، سادات علماء ادنا نوکر ہوں ان کا، اور آپ سب کا اچھا دوست ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جس کا میں اچھا دوست ہوں اور ہاتھ کھڑا کرے وہ شکر اللہ کا شکر ہے، سارے پیار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ حضرات جہاں جھگڑا ہو وہاں صلح کرو، جہاں نفرت ہو وہاں محبت پھیلا، اور ہر جگہ پر خوشبو بن کے تقسیم ہوتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی حضور ملتجی ہوں حافظ معظم صاحب کی اس محفل کو خدا اعزاز قبولیت دے کر ان کے والد کی روح کو درجات عطا کرے، اور آج کی اس مجلس میں ساؤنڈ سسٹم والے ساتھی سمیت اور پیارے نام پر ادریس بھائی کے ارشاد فرمانے پر آخر پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ادریس بھائی کہتے ہیں کہ ہماری محافل کے اختتام پر یا جلسے اور جلوس پر لنگر کی بے ادبی ہوتی ہے۔ واقعی خدا کے رزق کی کوئی بے ادبی نہ کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا، میں نے ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب کی کرامت اگر آپ سناؤں آپ کو سناؤں تو فجر سے پڑھنے پڑیں گے، اس کو کسی اگلی نشست پر رکھ لیتے ہیں۔ بڑی بات حضرات ٹھیک ہے، نال آنے والے بھی آخر کے بے شک دے، پھر تسی تے آخنا ہی ہے بے شک۔ اللہ غنی نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہ سرکار کے کرم کے اس آشیانے پر کرم بانٹنے تو تشریف لے گئے تو روٹی کا نوالا زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو کونین کے سلطان سرور سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رزق کی قدر کرو، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے رزق واپس لے لیتا۔ ادریس صاحب کا پیغام ہے، میں نے سنا دیا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ روٹی کے ٹکڑے، روٹی اتنی پکاؤ جتنی کھائی جائے، سالن اتنا بناؤ جتنا استعمال ہو، اور اگر زیادہ بنائے تو شوربہ بڑھانے کا حکم ہے۔ گوشت پکا کے شوربہ بڑھاؤ تاکہ پڑوسیوں میں تقسیم کرو۔ وہ گھر تلاش کرو جو عید کی عید روٹی کھاتے ہیں گوشت کے ساتھ، ان کے گھر میں بھی کبھی تو کوئی ایسی محفل بھی سجاؤ نا جہاں ساؤنڈ والا نہ آئے، مولوی صاحب قبلہ حضرت صاحب مولانا صاحب علامہ صاحب کوئی بھی نہ آئے، کوئی ایسی محفل بھی تو سجاؤ۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنی بیٹھک میں بٹھا کر انہیں بہترین لنگر سے تواضع کرو، عرض کرو یا رسول اللہ یہ محفل بھی قبول کر لیجئے، میں نے آپ کی امت کے لیے لنگر کا بندوبست کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔